الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وعلى سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام بزرگ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. جس وقت ہم نے تراویح شروع کی تھی اس وقت پہلا دن تھا. آج تراویح میں قرآن ختم ہو گیا. جس نے مکمل تراویح پڑھی اس نے مکمل قرآن سنا. پڑھنے والے کو سننے والوں کو بے انتہا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا. تکلیف ختم ہو گئی، ثواب باقی رہ گیا. تکلیف ختم، ثواب باقی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس تراویح پڑھنے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ قبول فرمائے. مختصر بات کریں گے کیونکہ مختصر مجمع ہے. چھٹی ہو، میں نے کہا کہ بیان کے بعد اور جس سے پہلے چھٹی ہو. امت کمزور ہے، تھک جاتی ہے بیچارے. حالانکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، یقینی تو نہیں ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے، لیکن مفسرین نے اور جو ہے رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زیادہ تر رجحان شب قدر کا 27ویں شب ہے. اس لیے عامتاً ہمارے بزرگان دین 27 رات میں قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں تاکہ اس رات کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے. کیونکہ اس رات میں بہت برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں، بہت برکتیں. کیونکہ ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. شب قدر میں نازل ہوا ہے قرآن پورا کا پورا. وہ میں نے تفسیر شب جو ہے برات میں بتائی تھی. تو لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، قدر کا معنی ایک ہوتا ہے عزت، ایک قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، اور ایک قدر کا معنی ہوتا ہے جو ہے یہ قدر کرنا، تقدیر. کیونکہ اس میں تقدیر جو ہے لکھی جاتی ہے. جو شب برات میں تقدیر جو لکھی گئی تھی سال میں جو ہونا تھا وہ شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. آج کی رات اگر شب قدر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فرشتوں کو وہ سارے جو ہے اعمال اور سارے اعمال نامے سونپ دیے جاتے ہیں. فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس رات میں اترتی ہے. روح القدس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں اترتے ہیں. اس لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. اگر آپ گنو گے لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. اور لیلۃ القدر سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ آتا ہے، اور 9 کو 3 میں جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 27 ہوتا ہے. اس لیے 27 رات شب قدر ہو سکتی ہے. یہ ہمارے مفسرین اللہ تعالیٰ ان کے کپڑوں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اس طرح سمجھایا. اس لیے شب قدر ہو سکتا ہے کہ 27ویں رات میں ہو، اور وہ آج ہے جس میں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں.
والروح، روح کا معنی، ایک معنی یہ ہے کہ جبرائیل اترتے ہیں پوری فرشتوں کی فوج کو لے کر، اور ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے جو ضعیف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور امت محمدیہ کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عبادت کرتے ہیں، کہ کیا نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ سب دیکھنے آتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جبرائیل اور جتنے بھی فرشتے آتے ہیں وہ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کے ساتھ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، ایک عجیب قسم کا لطف اس کو آتا ہے۔ دیکھو فرشتے جب مصافحہ کرتے ہیں تو اس کو ایک عجیب قسم کا لطف آتا ہے، یہ علامت ہے کہ فرشتے نے اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا۔ فرشتوں کو تو ہم دیکھتے نہیں، اس لیے یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اور دیکھو انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے آج کی رات شب قدر مان کر عبادت کر لی تو انشاءاللہ شب قدر کا ثواب مل جائے، اور شب قدر کا ثواب کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر کہاں؟ اس لیے 1000 مہینے کا ثواب تو ہے ہی، جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینے کا ثواب تو ملے گا ہی، اور 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر کاؤنٹ کرو گے تو تقریباً 83 سال 83 ایئرس ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رات میں عبادت کرنے پر 83 سال عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس رات میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے 83 سال سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب، ایک رین صدقہ کرو گے 83 سال رین صدقہ کرنے کا ثواب۔ یہ ہے فضیلت اس امت کے لیے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں آدمی اس کو غنیمت سمجھے اور اس پر جو ہے عمل کرے تو اس کا ثواب اعمال نامے میں لکھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ بہت قدر والی رات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے، ہمارے امام ہیں، ہم جن کو فالو کرتے ہیں، اللہ نے عجیب و غریب ذہنیت عطا فرمائی، ان کی ذہانت کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار۔ یہودیوں کا ایک قافلہ آیا اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے سوال کا جواب دو، اگر آپ نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، چلو اللہ تعالیٰ رحم فرما۔ ان کے پاس عجیب و غریب سوال آتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ بھائی آج رات جو ہے بیوی کے ساتھ ہم جو ہے دل لگی کی اور وغیرہ سب کچھ ہوا، اب جنابت کا غسل باقی تھا اور پھر کچھ جو ہے رجک ہو گئی اور ہم دونوں کے اندر کچھ ناچاکی ہوئی، تو غصے میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر میں جنابت کا غسل کروں تو تجھے طلاق، اور ایک نہیں 3 طلاق دی، کیونکہ طلاق دینے والا تو پھر ہول سیل میں دے دیتا ہے، ریٹیل کی بات ہی نہیں۔ دینے کے بعد پھر آدمی کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر دیا۔ اب سب علماء کے پاس جا کر پوچھا تو سب نے کہا کہ یار یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اب تم جنابت کا غسل کرو گے نہیں تو نماز کیسے پڑھو گے، اور جب نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم جنابت کا غسل کرتے ہو تو طلاق ہوتی ہے، اور نہیں کرتے ہو تو پھر نماز پکڑی جاتی ہے، ہمیشہ ناپاک رہو گے۔ اب کیا کریں کہ نہیں یہاں پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ تو تم کو کسی بڑے کے پاس جانا پڑے گا، سرجن کے پاس، یہ چھوٹے مفتی کا کام نہیں ہے۔ امام حنیفہ کے پاس آئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو بڑا پیچیدہ ہے، نے بڑا پیچیدہ مسئلہ کر دیا ہے، اب غسل کرتے ہو تو طلاق ہوتی ہے، نہیں کرتے ہو تو ناپاک رہتے ہو، کیا کریں گے؟ تو یہ سے مسئلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے نا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی مسئلہ تو پیچیدہ ہے، کام کرتے ہیں، صبح کا وقت ہے، چلو ٹہلنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، دریا کنارے پر جاتے ہیں، تھوڑا ذہن صاف ہوگا اور تھوڑی آب و ہوا چینج ہوگی تو پھر ہم تھوڑی بات کریں گے، ابھی تو فی الحال چلو تمہارے مسئلے کا حل کرتے ہیں، ابھی تھوڑا ہم گھومنے نکلتے ہیں۔ اب وہ کیا گھومنے نکلے گا، اس کو تو بیچارے کو پریشانی تھی،
لیکن کیا کریں، اب وہ جہاں کہیں گے وہاں جانا پڑے گا. گھومنے کے لیے نکلے تو گھومنے کے لیے وہ تو ان کی طرف بھی دیکھتا رہا، وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن ان کو تو وہی پریشانی کہ میرے مسئلے کا کیا ہوگا، میرے مسئلے کا کیا ہوگا. حضرت جو ہے دریا کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر اس کو لے کر چل رہے تھے. دیکھا ایک نہر کا ایک جگہ آئی. حضرت نے دیکھا کہ اب یہاں پر تھوڑا مسئلہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہے، تو دھکا مار دیا نہر کے اندر. وہ تو گھبرا گیا کہ حضرت یہ مارنے کے لیے لائے، میں تو مسئلہ حل کرانے کے لیے لائے، آپ مجھے مار رہے ہو کہ مار نہیں رہا ہوں. اب نہر میں اس کو دھکا دیا تو ظاہر بات ہے نہر میں جب گوتا لگائے گا تو پورا غسل تو ہو ہی جائے گا، غسل ہو جائے گا نا. اس کا غسل ہو گیا. تو پھر حضرت نے کہا کہ چلو اب باہر لاؤ، تمہارا غسل ہو گیا. اور غسل تم نے تھوڑی کیا، غسل میں نے کروایا. تمہاری نیت تھی غسل کرنے کے لیے نہیں تھی؟ ہاں نیت میری تھی نا، تمہاری نیت نہیں تھی. غسل میں نے کروایا، تمہارا غسل جنابت بھی ہو گیا، تمہاری بیوی کو طلاق بھی نہیں. جاؤ رہتے ہو جاؤ. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت واقعات ہیں، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ یہودی آئے اور آ کر کہا کہ ایک سوال کرتے ہیں، اگر جواب دے دو گے تو مسلمان ہو جائیں گے. اور پوری جماعت کے ساتھ آئے تھے، اکیلے نہیں، پوری جماعت آئے. تو کہ بھائی بولو آپ کا کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ ایک شہر ہے، اس کے 7 محلے ہیں، 30 محلے اجالے والے ہیں، 30 محلے بالکل اندھیرے اندھیرے، اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اچھا 30 محلے جس میں اندھیرے ہیں، اس میں ایک جو ہے محلے میں اتنا اجالا ہے کہ وہ جو 30 محلے اجالے والے ہیں ان سے بھی زیادہ اس میں اجالا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب؟ یہ سوال ہم نے کیا. دیکھو اب یہ شہر، محلے، 7 محلے، 30 محلے، حضرت نے بغیر کسی سوچے اور بغیر کسی جو ہے اٹکے ہوئے جواب دے دیا. بھائی دیکھو وہ شہر سے مراد شہر رمضان ہے. قرآن میں جو ہے شہر رمضان، شہر کا معنی مہینہ ہوتا ہے، لیکن شہر سے مراد رمضان کا مہینہ ہے. اب رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے اگر دن کو رات کو الگ الگ کرتے ہیں تو 30 دن اور 30 راتیں. دن 30 جو ہے اجالے والے دن ہیں، محلے ہیں، اور 30 راتیں جو ہے وہ راتیں ہیں تو اندھیری والی راتیں ہیں. اور اس میں ایک جو ہے محلہ ایسا ہے جو اجالے والا ہے، وہ شب قدر ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ شب قدر ہے کہ جس میں اتنا اجالا ہے اور اتنی روشنی ہے کہ وہ محلے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق شب قدر رمضان ہی میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے. آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں ہے، اور طاق راتوں میں بھی 27ویں رات میں. یہ ان کا خیال ہے اور دلائل سے انہوں نے ثابت کیا ہے، ورنہ متعین ہم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتانے آئے تھے، لیکن دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے تو تعین اٹھا لی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. یہ بھی ہمارے اوپر رحم ہوا بھائی، ورنہ ہم ناقدروں کے لیے اگر جو ہے قدر شب قدر اگر متعین ہوتی تو ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہوتی اگر ہم اس کی قدر نہ کرتے. اس لیے جو ہے متعین نہ ہونا یہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہو گئی، لیکن ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے. طاق راتوں میں بھی 3 راتیں تو گئی، یہ تیسری رات چل رہی ہے، اب چوتھی رات چل رہی ہے، اب 1 رات باقی ہے بس 29 میں. طاق راتوں میں یہ 2 راتیں ہیں ابھی ہمارے پاس، اس کی ہم قدر کریں. کیونکہ قدر کا معنی عزت بھی ہوتا ہے، قدر کا معنی تنگی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے سارے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، اس لیے اس کی ہم خوب قدر کریں. قدر کیا ہے؟ جتنا ہو سکے ہم نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، خاص دعا مانگیں. اور دعاؤں میں ذرہ برابر بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوئی. میں نے پہلے بارہا بتایا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ دعا کی قبولیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز نرالے ہیں. کبھی ہو دے دیتے ہیں، کبھی جو ہے جمع کر دیتے ہیں، کبھی اس سے بلا ٹال دیتے ہیں، کبھی اس سے بہتر دے دیتے ہیں. یہ ساری اللہ کے دینے کے انداز ہوتے ہیں. لیکن آدمی اور چاہتے کہ نہیں میری تو دعا قبول ہونی چاہیے، آدمی پالٹی مار کر بیٹھ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. ایک بیچارہ کسان تھا،
دیہاتی آدمی تھا. اب وہ جب کھیت میں گیا اور روزانہ جاتا تھا, جب جاتا تھا تو اپنی گائے کو ساتھ میں لے کے جاتا تھا, اور اس کی گائے جو تھی نا وہ بڑی جو ہے خوبصورت گائے تھی, اور اس کو بہت چہیتی تھی, بہت پسند کرتا تھا اس کو. اور پسند اس لیے کرتا تھا کہ بھائی وہ اس کے کام دیتی تھی, دودھ اس سے حاصل ہوتا تھا. آدمی پسند کیوں کرتا ہے, دکان کو کیوں پسند کرتا ہے, اس سے ملتا ہے نا مال, اس لیے دکان بہت پسند. ہاں کوئی چیز پسند نہیں, دکان پسند, مال ملتا ہے نا. تو اس سے وہ بھی دکان بھی اس کی, اس سے دودھ ملتا تھا, دودھ سے اس کی آمدنی ہوتی تھی, اپنے ساتھ رکھتا تھا, اور ساتھ میں جو ہے اس کو لے کر گھر آتا تھا. ایک دن کسان اپنی گائے کو لے کر گیا, اپنے کھیت میں مشغول ہوا, گائے کو جو ہے رکھا, وہ چل رہی تھی. اب وہ کھیتی کرتے کرتے آگے نکل گیا, گائے غائب ہو گئی, گائے غائب. اب جو ہے جب کھیتی سے فارغ ہوا, گائے کو تلاش کرنے لگا کہ گائے کہاں گئی. کبھی پہاڑ پر جاتا, کبھی جو ہے نیچے ہو جاتا, کبھی وہاں جاتا, کبھی ادھر دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا, چیخنے لگا, چلانے لگا, لیکن گائے کبھی کہیں نظر نہیں آئی, گائے غائب ہو گئی. اب بہت جو ہے تلاش کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگنے لگا دعا, اے اللہ کچھ بھی ہو جائے مجھے تو میری گائے چاہیے, بس مجھے میری گائے چاہیے, میری گائے چاہیے. بہت رویا, چلایا, دیکھا کہ گائے دور دور سے نظر آتی نہیں ہے, تو پھر کیا کہنے لگا اللہ کو, اللہ چلو گائے نہیں ملتی تو جو گائے لے گیا ہے نا وہ چور میرے سامنے حاضر کر دو. ہاں وہ آئے گا, اس کے جو ہے ٹانکے اور اس کے جو ہے پیر میں توڑ دوں گا, بالکل توڑ دوں گا, اس کو ماروں گا, یہ کروں گا. اب یہ ضد کرنے لگا اللہ سے کہ نہیں, اس کے پیر توڑ دوں گا, اس کو یہ کروں گا, اس کو وہ کروں گا. اللہ گائے نہیں ملتی کوئی عرض نہیں, لیکن جو گائے لے گیا ہے اس کو تو میرے پاس حاضر کرنا ہی پڑے گا, کرنا ہی پڑے گا, کرنا ہی پڑے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے, وہ اتنا اصرار کر رہا تھا, اتنا اصرار کر رہا تھا. اللہ نے کہا بھائی کیا کرے, ابھی تو بہت ہی دعا کر رہا ہے, تو پھر جو گائے لے گیا ہے اس کو تو حاضر کرنا ہی پڑے گا. اور گائے کون لے گیا نا, جنگل میں شیر لے گیا. گائے کون لے گیا نا, جنگل میں شیر لے گیا. اس لیے وہ آلتی پالتی مانگنے کی نہیں, انہیں اللہ دے دے, اللہ دے ہی دے, اللہ نہیں لا تیرے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ بہت اصرار مت کر, مان کر چھپ جاؤ, اگر اللہ تمہاری مصلحت ہوگی تو دے گا, ورنہ تو. اب وہ شیر لے گیا تھا گائے, تو شیر نے کھا لیا. اللہ کہتے ہیں بھائی کیوں مانگ رہا ہے, نہیں اللہ مجھے گائے نے, اب گائے جو لے گا وہی چاہیے. اللہ نے شیر کو کہا کہ جاؤ بھائی, وہ فلاں آدمی بہت ہی اصرار کر رہا ہے, اس کو تو جو ہے اس کی دعا قبول کرنی پڑے گی. اور شیر کو کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے وہاں جانے کی اجازت ضرور ہے, لیکن جس طرح گائے کھائی ہے اس کو مت کھا جانا ہے, تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں. اب شیر کو حکم اللہ کی طرف سے ہوا تو شیر کو تو جانا ہی پڑے گا بھائی. اب وہ برابر اصرار کر رہا ہے دعا میں, اور یہاں سے شیر دم ہلاتا ہوا اس کے پاس آیا. دھیرے دھیرے آیا, وہ تو دعاؤں میں مست تھا. اب جب آنکھ کھلی تو شیر سامنے ہے, تو سمجھ گیا کہ یہ گائے لے جانے والے شیر ہے, کہ اللہ میری دعا واپس لے لے, مجھے نہیں چاہیے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ دعا کیا, اب وہ بھاگنے لگا, لیکن اللہ کی طرف سے حکم تو شیر کو یہ تھا کہ بھائی تجھے اس کو کھانا نہیں ہے, اس کو تکلیف نہیں دینی ہے, صرف وہاں جا کر حاضر ہونا ہے, اپنا چہرے کا دیدار کروانا ہے صرف. ہاں, اور چہرے کا دیدار شیر جب کروا دے تو پھر اچھے کے وہ چہرے پھیکے پڑ جاتے ہیں نا بھائی. ہاں, تو ان کے پھیکے پڑ گئے اور وہ پھر بھاگنے لگا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے, تھانوی تھے حضرت حکیم الامت تھے, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے اور نہیں جانے کا, کہ اللہ مجھے دینا ہی پڑے گا, دینا ہی پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دو اگر تمہاری مصلحت ہوگی تو دے دیں گے, نہیں ہوگی تو اس سے بہتر دیں گے, یا پھر جو ہے اس سے تمہاری بلا تاک دیں گے, یا پھر جو ہے اس کو آخرت میں کر دیں گے. بہرحال دعا مخل عبادت ہے, عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت ہے. دعا جو ہے یہ صلاح المومن, مومن کا ہتھیار ہے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, دعا سے جو ہے تمہارا انقلاب آ جاتا ہے, لیکن تم جو مانگے وہی ملے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری مصلحت پر نظر کرتے ہیں. اسی لیے جب تانوی لکھتے ہیں اللہ بڑے حلیم ہے, بردبار ہے. دعا مانگتا ہے بندہ, نہیں ملتا تو بعض مرتبہ تو کتنے جاہل ہوتے ہیں نا, اللہ کو بھی گالی دے دیتے, لیکن اللہ اس کو بھی برداشت کر لیتا.
چلو بندہ ہے نہیں سمجھتا ہے، سمجھتا نہ سمجھ ہے، چلو جانے دو۔ اللہ اتنے حلیم ہیں، اس لیے دعا مانگے، دعا دل لگا کر مانگے، خوب مانگے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعاؤں سے ہمارے کام بنیں گے۔ جو کام بننے والے ہیں اگر نہیں بنتے نظر آتے تو انشاءاللہ اس سے بہتر بنیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری بلاؤں کو ٹالیں گے۔ بہرحال آدمی دعاؤں کا اہتمام ہر وقت کرے، نا امیدی کفر ہے، نا امید بالکل نہیں ہونا ہے اللہ کی ذات مقدس سے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، دے رہے ہیں اور دیا ہے اور دیں گے، قیامت تک دیں گے، اللہ کے خزانے میں کمی ہے ہی نہیں۔ دعا مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی قدر جانے کی جو ہے وہ توفیق دے۔ چلو ایک نظم پڑھنی تھی لیکن وقت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنز منا صالح ما آتیتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنز منا صالح ما آتیتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پھر سے ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ یہ بیٹھے ہوئے مجمع کو قبول کر لیجیے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجیے، اے اللہ مغفرت کی بھیک ہمیں دے دیجیے، معرفت کی بھیک ہمیں دے دیجیے، تیری رضا کی بھیک ہمیں دے دیجیے، اے پیارے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ناگہانی آفتوں سے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہدایت تامہ عطا فرما دیجیے، ہدایت کاملہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ حلال روزی عطا فرما دیجیے، مشتبہ اور حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ جب تک زندگی باقی ہے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، اعمال کے ساتھ اے اللہ مناسبت عطا کر دیجیے، اعمال کی محبت پیدا فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دیجیے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دیجیے، اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی ہے ان میں ہمارا پورا حصہ نصیب فرما دیجیے، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے اے اللہ پناہ چاہیے اے اللہ ان سے پناہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ پناہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔